حشر کے میدان میں جب تمام مخلوق کم و بیش 1,23,999 پیغمبروں کے پاس سے مایوس لوٹے گی تو آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کریں گے، اور وہ تمام ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر دیکھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے لوگوں کے انتظار میں کب سے کھڑے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا کر وہ تمام لوگ حشر کے دن کی وحشت اور ہولناکی سے نجات کے لیے عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب و کتاب کا دروازہ کھلوائیں اور اس اذیت اور وحشت برے دن سے نجات دلوائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کریں کہ حساب و کتاب قائم ہو، یعنی شفاعت کا دروازہ کھلوائیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ براق لے جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری حضوری میں لاؤ کہ وہ ہم سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچیں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور نہ جانے وہ سجدہ کتنی دیر تک کا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، الہی امتی امتی، حکم الہی ہوگا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر صدائے غیب آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عرض کریں گے، الہی امتی امتی، حکم ہوگا، جاؤ، اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ بھی سجدے میں جا کر امت کی بخشش کی فریاد کریں گے، اور اس مرتبہ رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے شخص کی بھی بخشش کروا لیں گے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی، اور حدیثوں میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب حق اور سچ ہے، مگر اس شفاعت کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ایمان۔ اگر ایمان ہوگا، چاہے وہ رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ مگر ایمان بچا کر اس دنیا سے چلے جانا آسان کام نہیں، کیونکہ شیطان جو ابن آدم کا کھلا دشمن ہے، جو ہر پل ہر وقت ہمارے ایمان چھیننے کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے بندے کو ایمان سے خالی کر دے۔ شیطان سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے کہ جب ہم عمل نیک کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزاریں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی دولت اپنے ساتھ بچا کر لے جائیں۔ جب یہ کر لیں گے تو آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے، یعنی ہم شفاعت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی منظوری کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتے تسبیح الہی کرتے ہوئے، جن میں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی نورانیت اور تسبیح الہی کی گرج بہت زیادہ ہوگی، تو وہ تمام فرشتے مخلوق پر 7 حلقے ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی سب لوگوں کو گھیر لیں گے، اور پھر تمام فرشتے تسبیح الہی بند کر کے بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ پھر یکایک اس محشر کے میدان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے محشر کے میدان میں جمع ہوئے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔
بس اس غشی اور بے ہوشی کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش زمین پر نازل ہوگا۔ پھر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام مخلوق کو افاقہ ہوگا، اور اب جو آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو عرش الہی اوپر نظر آ رہا ہوگا، اور عرش الہی کی مثال ممکن نہیں کہ دی جا سکے۔ دوستو، جب مخلوق کی نظر عرش الہی پر پڑے گی تو ساتھ ہی عرش الہی سے یہ فرمان صادر ہوگا کہ اے بندو، دنیا میں جو جو کام جو باتیں تم کرتے تھے وہ سب میں دیکھتا اور سنتا تھا، اور میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک فعل کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بس خبردار ہو جاؤ کہ آج تم پر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور صرف تم کو تمہارے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص اپنے نامہ اعمال کے رجسٹر میں نیکیاں زیادہ لکھی دیکھے تو وہ ہمارا شکر گزار ہو، اور جو شخص اپنے نامہ اعمال میں ہماری نافرمانیاں اور گناہ زیادہ لکھے دیکھے تو وہ ہمیں نہیں بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے اور اپنے کیے کو پہنچے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ دوزخ اور جنت کو حاضر کیا جائے تاکہ میرے بندے سزا اور جزا کے مقامات کو دیکھ لیں۔ دوستو، جب میدان محشر میں جنت اپنی نعمتیں لے کر اور دوزخ اپنے عذاب لے کر حاضر ہو جائے گی تو پھر حکم الہی صادر ہوگا کہ تمہاری تمام نیکیاں اپنی اپنی صورت بن کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ حکم ہوتے ہی سب سے پہلے سلام ایک پیاری صورت بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے مولا کریم، میں سلام ہوں، بس میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ملے گا، اے سلام، میرے عرش کے سامنے کھڑا رہ اور ٹھہر کہ آج اپنے بندوں سے تمام سوالات تیرے متعلق کروں گا۔ بس جس نے تیرا ساتھ دیا یعنی دنیا میں تجھے استعمال کیا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھے چھوڑ دیا یعنی جو دنیا میں سلام نہیں کیا کرتے تھے اسے عذاب نار یعنی جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد نماز ایک پیاری صورت میں حاضر ہو کر عرض کرے گی، اے خدائے بے نیاز، میں نماز آپ کی حضوری میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے ٹھہر کہ آج اپنے مسلمان بندوں سے تیرے متعلق سوال کروں گا۔ بس جس نے تجھے اپنے دم کے ساتھ رکھا ہوگا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھے اپنے ساتھ نہ لیا ہوگا یعنی جو بے نمازی ہوگا اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد ماہ رمضان ایک خوبصورت شکل میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ ماہ سیام یعنی آپ کا پیارا روزہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے ٹھہر کہ تیرے متعلق بھی ہم بہت سے بندوں سے سوالات کریں گے۔ اس کے بعد حج و زکوٰۃ حاضر ہوں گے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام نیک اعمال اپنی اپنی پیاری صورتیں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوگا کہ تمام مخلوق کے نامہ اعمال زمین و آسمان میں معلق کر کے اڑا دیے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تمام اڑا دیے جائیں گے۔ وہ اعمال نامے اڑتے ہوئے کسی گردان کبوتر کی طرح اپنے عمل کرنے والوں کے پاس جا پہنچیں گے، اور قریب کے فرشتے ان اعمال ناموں کو لے لے کر اچھوں کے دائنے ہاتھ میں دیں گے، اور بروں کو کمر کے پیچھے سے ان کا بایاں ہاتھ پکڑ کر یعنی الٹا ہاتھ نکال کر دیں گے۔ اس کے بعد محشر میں گروہ بندی کر دی جائے گی۔ ہر انسان اپنے جیسے اعمال والوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا، اے مجرموں، آج الگ الگ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک ایک امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی، اور سب سے زیادہ لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور تمام انبیاء اکرام اپنی امتوں کو جدا جدا الگ الگ لے کر یک کے بعد دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء اکرام حشر میں یعنی جب حساب و کتاب لیا جائے گا نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر سب سے خوبصورت
اور سب سے اونچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو اپنے اپنے نبی کے فرمانبردار رہے ہوں گے ان سب لوگوں کو عرش الہی کے سائے تلے زرنگار کرسیوں پر بیٹھنے کی برابر اجازت ملتی رہے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ اور پریشانیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرما برداروں اور پرہیزگاروں کو ہم اپنی حضوری میں معزز مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، اور نافرمانوں کو پیاسے اونٹوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکیں گے، اور اس وقت کوئی کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہ رکھے گا، یعنی کافر اور مشرکوں کا۔ البتہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ نجات لے لیا بس وہ وعدہ اس کی شفاعت کرے گا۔ دوستو، یہاں وعدہ لینے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں میں نیک عمل کرنے والے لوگوں سے جا بجا وعدہ نجات فرمایا ہے، یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، اور انہی کو وہ جنت کے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ جب تمام کافروں اور گناہ گاروں کو ان کے نبیوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں الگ الگ پیش کیا جائے گا تو وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں تیری توحید نہیں سکھائی، اور نہ ہی آج کے دن کی سختی اور نہ پیشی سے ہمیں ڈرایا، یعنی وہ روز محشر بھی جھوٹ بولیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی کے لیے بلائے گا اور پوچھے گا، کیا ان کو دین کا پیغام نہ ملا تھا؟ ہم گواہی دیں گے کہ ہاں، ان کو دین حق کی دعوت ملی تھی۔ یہ کافر و مشرک اس لیے جھوٹ بولیں گے کیونکہ یہ لوگ جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھ لیں گے، مگر اس کے بعد کرامن کاتبین کا وہ رجسٹر گواہی دے گا جس میں ان کا کچا چٹھا لکھا ہوگا۔ اس کے بعد ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ انگلیاں سب گواہی دیں گی۔ تب وہ قائل ہوں گے اور سخت نادم ہو کر پریشان ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، اب ہماری آنکھیں کھلیں، اب ہمارے کان آشنا ہوئے، بس اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہ ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں گے اور پھر کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں گے۔ ہمیں آج قیامت کا پورا یقین ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو اور دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں بلکہ اپنے رب کی حضوری میں حاضر ہونے کو سرے سے ہی نہیں مانتے تھے۔ پس اے نافرمانو، آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، کیونکہ بہت دنوں تک تمہیں مہلت ملتی رہی، اور جو کچھ تمہیں سمجھانے کا حق تھا وہ تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا، مگر تم لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور اب تمہارا دنیا میں پیدا ہونا ناممکن ہے۔ دوستو، میدان محشر کا واقعہ مزید آگے نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔